جو رمضان میں مرے بخشا گیا کہ رمضان میں مرو تو حساب کتاب کوئی نہیں، تو رمضان گزرنے کے بعد اللہ بنیت ہے کوئی نہیں، پیچھے کاپیاں پھاتے بہ جا لے آپ اگلا کھاتا تھے پچھلا کھاتا برابر کرا وہ تو کریم ہے، وہ رمضان میں مارتا ہی اس کا جس کو معاف کرنا ہو، اور وہ مری 27 رمضان شب قدر میرے لوگ لو جی مولانا صاحب دیکھو جی نور جان 27 رمضان میں مر گئی، میں کہا اللہ تے کیس کر دے، اللہ تے مقدمہ کر دے۔ اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت، کیا منہ دکھاؤ؟ تم ٹھیکیدار ہو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ یوں انگلی اٹھاتے ہو تو 3 تمہاری طرف آتی ہیں، 1 ادھر جاتی ہے۔ امت میں صفات محبت دو، اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن لوگ ایسے عجیب، میں مل کے نیچے اترا ہوں جی، پھر جی اس نے توبہ کر لی جی، اس نے جی پھر 4 مہینے کا ارادہ کر لیا، اس نے جی داڑھی رکھنے کی نیت کر لی، میں کہا 2 لتر میرے سرے سے مارو کہ میں انہوں ملیا کیا ہوں؟ ایسے بے وقوف، ایسے بے وقوف۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا جی وہ جو نوجوان آپ کی مجلس میں بیٹھتے نا، آپ کا اس سے ذرا تعلق ہے، وہ شراب پیتا ہے، آپ اس کو نہ بٹھایا کریں۔ اچھا، اس کی ایک کمی کی وجہ سے باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں؟ اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن نہیں رکھی۔ اللہ نے کہا 100 نمبر لوگے تو پاس کروں گا، اللہ نے کہا نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ تھوڑے ہوں گے پاس کر دوں گا۔ میرے اپنے علاقے کا واقعہ، ایک زمیندار تھے بڑے، گالیاں بھی بہت دیتے تھے، ذکر بھی بہت کرتے تھے، یعنی یہ تو میں نے اپنے سامنے دیکھا، وہ تسی پڑھنا سبحان اللہ الحمد کسی نوک کا اچھے ہی بنانا، یعنی میں آنکھوں دیکھا بتا رہا، پھر دوبارہ دروشی پڑھنا، پھر وہ فوت ہو گئے۔ وہ خواب میں کسی کو ملے، اس نے باقاعدہ سوال کیا، میاں صاحب آپ تو گالیاں بہت نکالتے تھے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے میرا ذکر اور گالیاں تولی، میرا ذکر بڑھ گیا، بخشش ہو گئی۔ بھائیو قدر کرو، قدر کرو۔ میں آپ کو یعنی اندر کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، بطور انسان کمال انسان، اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں، حج پہ کیسے آ گئے؟ ماں نے کہا تھا، میں نے کہا تجھے کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اماں نے کہا بیٹا مجھے گفٹ نہیں چاہیے، مجھے حج کرا دو۔ حج پہ چل پڑ، 8 عورتیں خدمت کے لیے ماں کی، 4 عورتیں ماں کی خدمت کے لیے، اور 8 نوکر ساتھ، پورے حج میں ماں کی ویل چیئر خود چلائی، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے تھی۔ تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا، کلمہ تو نظر آتا ہے نا، اسی کی قدر کر۔ میرا کزن تھا فوت ہو گیا، اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھی جو اس میں پکڑ کے، میں کہا بھائی خضر آنا نماز پڑھی بس، اور اس نے یا عید کی 2 نمازیں سال میں، یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا۔ ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا، وہ چلا رہا تھا، میں آگے بیٹھ، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں، میں آج تک قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آئی، میں اس کا منہ دیکھنے لگا، ہر عیب اس کے اندر تھا۔ طارق میاں میں کدی قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آئی۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا کسی کی پسند آ جائے۔ عیب نہ دیکھا کرو، خوبیاں دیکھا کرو، اچھائیاں دیکھا کرو۔ محبت ایک جادو ہے، جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ ایک واقعہ ہر جگہ سنایا، یعنی آخری بیان ہے اس سفر کا، اسی پر بیان ختم کروں گا۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، ماسی شریفہ مشہور ہو گئی پورے برطانیہ سے۔ سن 85 میں مری تھی، ہمارے کپڑے دھوتی تھی، تو آ گئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی اے میری نوما میرے نال بڑا لڑتی خود تھی،
کہ میں نے کوئی تویز دے اس ساریا میری نوکر بن جاؤں. دیکھو ایک بات بتا کے پھر یہ سنا, ساس سسر اور بہو یہ ایک انتہائی پینک پیدا کرنے والا رشتہ بن چکا, اس لیے کہ ساس اور سسر حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں. ساس اور سسر کا بہو پہ شرن کوئی حق نہیں, کوئی حق. وہ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں پتر دی شادی کرنی, سانو کو روٹی تو کھواوے, چاہ تو پیواوے. میرے ذمہ ہے میں اپنی ماں کے لیے چائے روٹی کا انتظام کروں, میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ انتظام. اگر وہ کرے گی تو اس کی نیکی ہے, احسان ہے, نہیں کرے گی تو مجرم نہیں. ساس سسر کیسے حق ادا کرتے ہیں؟ میرے نبی بھی سسر ہیں. آپ حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو وہ پریشان بیٹھے. آپ نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو. اب جب لڑائی ہوتی ہے تو بچی کے ماں باپ بچی کے ساتھ, لڑکے کے ماں باپ لڑکے کے ساتھ, اور دونوں طرف سے گالم گلوچ, پھر مقدمے, پھر طلاقیں. آپ باہر نکلے, علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے. آپ نکلے تو مسجد میں سوئے ہوئے تھے. آپ نے ان کو اٹھایا, قم یا ابا تراب. یہاں ابو تراب کا آپ کو ٹائٹل ملا. حضرت علی فرماتے تھے کل کائنات کے ملنے سے مجھے یہ ٹائٹل زیادہ محبوب ہے, کہ چونکہ اس میں اظہار محبت تھا اور اس میں اشارہ تھا کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے, میں تم پہ ناراض نہیں ہوں. اٹھو. ابو تراب لے کر آئے اور گھر میں یوں لیٹ گئے. رائٹ علی کو لٹایا, لیفٹ فاطمہ کو لٹایا. حضرت علی کا ہاتھ رکھا اپنی ناف پر, حضرت فاطمہ ہاتھ رکھا حضرت علی پر, پھر اپنا ہاتھ رکھا بیٹی کے ہاتھ پر, پھر فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی. تو کہنے لگی ہماری صلح ہو گئی. آپ اٹھے بڑے خوش. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا علی فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. یہ ہوتا ہے ساس سسر کا کردار. لیکن میں بڑے درد سے کہتا ہوں, ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو انگ انگ سے محبت پھوٹتی ہے. وہی اب ساس بن جاتی ہے تو اس کے ایک ایک بال سے زہر نکلتا ہے. ایک مرد جب باپ ہوتا ہے تو شفقت کا پیکر ہوتا ہے, جب وہ سسر بنتا ہے تو ایک ظالم روپ اختیار کر لیتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کے سلگتے ہوئے دکھ ہیں. ممبر سے کوئی نہیں کہتا, میں کہہ رہا ہوں یہ میرے دین کا حصہ ہے, میرے تبلیغ کے کام کا یہ حصہ ہے. جس نے سارے عالم کا درد اٹھایا وہ تو بیویوں کو خوش کر کے گیا. 2 مہینے روٹی نہیں ملی, وہ پھر بھی خوش ہیں. اور ہم چلا لگا کے 3 دن لگا کے بیویوں کو کے لیے زندگی حرام کر دیتے, ماں باپ کی زندگی حرام کر دیتے. ہاں ماسی شریفہ آ گئی, بی بی تویز دے, میری نو میں میری نوکر بن جائے. کچھ 4 اس کے بیٹے تھے, سارے شادی شدہ. تو میری بہن نے ایسے نا کاغذ لیا اور اس نا لکھا کے نا اس کو ایسے رول کیا. کماسی شریفہ جس لے تیری لڑائی ہوئے نا تو اے تعویذ ایتھے رکھنا ہے. اینو تو ڈگن نہیں دیونا, جے اے ڈگ گیا تو تیری لڑائی نہیں مکتی. اب ہمارے ہاں تعویذ کی بڑی عقیدت ہے, اور صحیح تعویذ صحیح ہوتا ہے, نمبر 2 ہوتا ہے. تو جیلی پیر بھی ہیں, جیلی عامل بھی ہیں, سچے پیر بھی ہیں, سچے عامل بھی ہیں. تو وہ 1 ہفتے بعد آئے. کبھی بھی تو میں نے کوئی کمال دا تویت دیتا, تویت ساڑی جنگ, تو میں نے کوئی کمال دا تویت دیتا تعویذ, میری تو سرائی لڑائی مک گئی. کیوں؟ ماسی شریفہ جی چپ ہو گئی. جب لڑائی ہوتی تعویذ یہاں, اب بولے کیسے؟ بولے تو تعویذ گرتا ہے, اور نہیں بولی تو لڑائی ختم ہو گئی. تو آج سفر کا آخری بیان ہے, یہ تعویذ میں آپ سب کو دے رہا ہوں. اس کیمرے کے ذریعے سے جو میری آواز جا رہی ان کو بھی یہ تعویذ دے رہا ہوں. جب لڑائی ہو اے یہاں رکھ لینا, انشاءاللہ محبت ہو جائے. تو میرے بھائیوں لمبی بات ہو گئی, میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ آؤ آج ہم اللہ سے صلح کر کے اٹھیں. ماشاءاللہ سب نوجوانوں کی فصل ہے, سب خوبصورت نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سب نوجوانوں سے کہتا ہوں, جو دوسرے میرے بھائی بیٹھے ہیں ان سب سے, جو باہر بیٹھے ہیں ان سے, کہ آج تک جو ہوا یا اللہ معاف کر دے, اور آئندہ ہم توبہ کرتے ہیں, تیری مان کے چلیں گے. کرتے ہو نیت توبہ کی؟
کرتے ہو نیت توبہ کی؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ سچی ہے تو مبارک ہو، سب گناہ معاف ہو۔ اور توبہ کی میں تمہیں کیا بتاؤں، اگرچہ بات لمبی ہو رہی ہے، ضروری سمجھ کے بتا رہا ہوں۔ میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، مولوی امجد، امام مسجد، اس کے پڑوس میں ایک عورت تھی، لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتی تھی، یعنی غلیظ ترین کام۔ اس کے بیٹے سے میرے شاگرد نے دوستی لگائی اور میرے بیان کی کیسٹ دی، بھائی یہ گھر سن لینا۔ انہیں اس گھر میں لگا کے سننے بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے چلتے پھرتے کانوں میں آواز پڑی تو آ کے بیٹھ گئی، وہ بھی سننے لگ گئی۔ کیونکہ اس نے پوری نہیں سنی تھی تو کہا دوبارہ سناؤ، سنی، پھر کہا دوبارہ سناؤ، پھر سنی، کہا یہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ کس نے دی؟ کہا امام صاحب نے۔ اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، دروازے پر آ گئی، لوگ تراویح پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، رمضان۔ کہا امام صاحب سے ملنا ہے۔ وہ آ گیا بچہ، یہ ایک تم نے دی ہے؟ جی۔ کس کی ہے؟ میرے استاد۔ کیا نام ہے؟ طارق جمیل۔ اس میں انہوں نے توبہ کی بڑی بات کی ہے، تمہیں تو پتہ ہے میرا دھندا کیا ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کہا ہاں بیوی کیوں نہیں ہو سکتی، تم توبہ کرو قبول ہے۔ کہا اچھا پھر میری توبہ۔ ساری زندگی اس نے کام کیا ہے، زبان پہ لاتے ہوئے شرم آتی۔ اگلے دن وہ تراویح میں آ گئی نماز پڑھنے عورتوں کے ونگ میں، یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، دعا کی۔ اگلے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ 29ویں روزے سجدے کی حالت میں جان نکل گئی۔ ساری زندگی اتنا گندا کام کیا اور موت رابعہ بصری جیسی لے کر کے۔ تو بھائی توبہ کر لی نا سب نے؟ ہاں ایک اور بتا، اگر ٹوٹ جائے پریشان نہ ہونا، پھر کر لینا، پھر ٹوٹے پھر کر لینا، پھر ٹوٹے پھر کر لینا۔ یہ میں کوئی شے نہیں دے رہا توبہ کے توڑنے پر، میں اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں کہ شیطان کہتا ہے تیری توبہ کو کوئی فائدہ نہیں، تو کر کے توڑ دے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کی قسم فائدہ ہے، تم توڑتے جاؤ، پھر اللہ سے معافی مانگتے جاؤ، وہ جوڑتا جائے گا جوڑتا جائے گا۔ اگر سچے ہوگے تو ایک دن اللہ تمہیں توبہ پہ پکا کر دے گا۔ اگر ادھر چلے گئے کیا فائدہ توبہ کا، پکی تو رہتی نہیں، پھر کبھی نہ نکل سکو۔ اور ایک تشکیل کرتا ہوں کہ آپ کی چھٹیاں سر پر ہیں، 4 مہینے چلے گئے، ارادے کر لو، اور ان چھٹیوں میں جو نوجوان پوری چھٹیاں اللہ کی راہ میں نکلیں گے، کھڑے ہو جاؤ، اتنے کھڑے ہو کہ نام لکھنے والے بیچارے پریشان ہو جائیں۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، چھٹیاں اللہ کے راستے، چھٹیاں اللہ کے راستے۔ لا بھی سہولت ہوں لکھ لے تو نام، اب رہنے دو، کیا لکھو گے؟ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تم ہی کھڑو گے؟ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ اللہ آپ کے ارادے قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھو جی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے زمین بچھانے والے اللہ، اے آسمانوں کو بلند کرنے والے اللہ، اے چاند تاروں کو روشن کرنے والے اللہ، اے دن کو اجالا اور رات کو اندھیرا دینے والے اللہ، اے دانے گٹھلی سے درخت بنانے والے اللہ، اے پتوں سے پھل پھول نکالنے والے اللہ، اے بے جان زمین سے خوبصورت غلے پھل نکالنے والے اللہ، اے ہمیں گندے پانی سے انسان بنانے والے اللہ، تو نے ماں کی گود میں ایمان دیا، اپنا تعارف کروایا، اپنے نبی کا تعارف کروایا۔ اس کا تو حق بنتا تھا ہمیں تجھ سے پیار ہوتا، تیرے نبی سے پیار ہوتا، تیرے کبھی نافرمان نہ ہوتے، لیکن اے ہمارے رب، ہم نفس و شیطان کے غلام بنے، تو نے سمجھایا ہم سمجھے نہ، تو نے روکا ہم رکے نہ، تو نے بلایا ہم نے مڑ کے نہ دیکھا، تیرا نبی پکارتا رہا اور ہم آگے بھاگتے رہے، نہ ہمیں ان کا طائف کا خون یاد رہا، نہ احد میں ٹوٹے دانت یاد رہے، نہ ان کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر یاد رہے، نہ ان کا راتوں کا ہمارے لیے رونا تڑپنا یاد رہا، نہ ان کے چچا کا کٹا ہوا بدن یاد رہا، نہ ان کی اولاد کے کٹے ہوئے سر یاد رہے۔ ہم مال و متاع کے غلام بن کر
بھاگے بھاگے میرے مولا، لیکن آج ہم آ گئے ہیں، آج ہم آ گئے ہیں، آج ہم آ گئے ہیں۔ اے ہماری شارق سے قریب اللہ، تو بھی کہہ دے آ جاؤ آ جاؤ، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دے، جنت کے دروازے کھول دے، جنت کی حوروں کو دروازے پہ کھڑا کر دے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہوں اور انہیں تو خوش کر دے، اور آسمان کے فرشتوں کو ہماری دعا کے ساتھ آمین پہ لگا دے۔ اے اس مسجد کے فرشتوں، آج ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، تم آمین کہہ دو۔ آج ہم اس سے راضی کرنا چاہتے ہیں، تم بھی آمین کہہ دو۔ جب یہاں سے واپس جاؤ، او ہمیں پتہ ہے میرے رب، تجھے سارا پتہ ہے، پر ہمیں تجھے دکھ ٹکڑے سنائے بغیر چین نہیں آتا، اس لیے ہم تیرے فرشتوں کو بھی بیچ میں لا رہے ہیں۔ اے اس مسجد کے فرشتوں، جب تم واپس جاؤ گے تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو؟ تم کہو گے ہم تبلیغی مرکز سے آ رہے ہیں، تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا وہ لوگ سب کیوں جمع تھے؟ تم نے کہنا وہ تیری یاد میں جمع تھے، تیری محبت میں جمع تھے، تیرے حبیب کی محبت میں جمع تھے۔ وہ تم سے پوچھے گا کہ وہ کیا چاہتے تھے، انہیں کہنا وہ تیری رحمت کے طلبگار تھے، وہ تیری جنت کے طلبگار تھے۔ وہ تم سے پوچھے گا وہ کس چیز سے ڈر رہے تھے، پناہ مانگ رہے تھے، تو اے فرشتوں نے کہنا وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تجھ سے ڈر رہے تھے۔ اے ہائے، پھر ہماری سفارش کر دینا، ہماری سفارش کر دینا۔ آج امت محمد برے حال میں ہے، آج ہمارے ساتھ آمین کہہ دو، ہمارے آنسوؤں کے ساتھ چار آنسو تم بھی بہا دو، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو۔ تو پہلے ہی مان جاتا ہے یا اللہ، لمبی چوڑی باتیں تو لوگوں کو کہنی پڑتی ہیں کہ مان جاؤ، تجھے تو آدھے لفظ میں کہیں یا اللہ مان جا تو کہتا ہے ہاں میں مان گیا۔ آدھی زبان کے ساتھ کہہ دیں یا اللہ معاف کر تو فوراً کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ یہ سارا مجمع یا اللہ نوجوانوں کا ہے، اندھیر دیس میں ہے، چاروں طرف تیرا جاننے والا کوئی نہیں ہے، یہ یہاں جمع ہو کر کوئی آنسو بہا رہا ہے، جس کا آنسو نہیں نکلا وہ ہائے ضرور کر رہا ہے۔ تجھے ہائے بھی پسند ہے، تجھے آنسو بھی پسند ہے، تیرے محبوب کی امت کے جوان بھی بوڑھے بھی آج تجھے بنانے کی ضد کیے بیٹھے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میری ضد اماں کر دینا، اماں مان جا۔ او میرے رب، ہماری مائیں تو ہم سے اتنا پیار نہیں کرتی، لیکن ہم ان سے اپنی ناجائز ضدیں مناتے رہے، وہ تو اب قبروں میں چلی گئی، انہیں تو نے اٹھا لیا۔ اب تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تیرے حبیب کی ہم امت ہیں، آج ہم تیرے آگے ضد کرتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے، ہماری بخشش کا فیصلہ فرما، ہماری معافی کا فیصلہ فرما، ہم سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما۔ کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دے نا میں راضی ہو گیا ہوں، ہاں کہہ دے میں نے تمہارے گناہ معاف کر لیے۔ کہ اللہ تیری عزت کی قسم ہم تجھے پورا راضی نہیں کر سکتے، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، جان بوجھ کے بھی کر جاتے ہیں، بھول کے بھی کر جاتے ہیں، لیکن تیری قسم باغی ہو کے نہیں کرتے، گناہگار ہو کے کرتے ہیں۔ ہم باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، گناہ کر کے کبھی بھی اطمینان نہیں ہوا، ہمیشہ ایک کونے میں بیٹھ کے کبھی آنسو بہائے ہیں، کبھی اپنے آپ کو لعن طعن کی ہے، کبھی حسرت کی ہے۔ اے میرے کریم اللہ، اے میرے کریم اللہ، تجھے اپنے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، وہ جو ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے ان دعاؤں کا واسطہ، وہ جو ہمارے لیے درد بھری فریادیں تیرے آگے پیش کرتے تھے ان فریادوں کا واسطہ، آجا میرے رب آجا، ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا عشق دے دے، اپنے حبیب کا عشق دے دے، گناہوں سے نفرت دے دے،
اتنے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، اور اس کیمرے کے ذریعے سے آگے جہاں جہاں اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یا اللہ محبت سے دیکھ لے، محبت سے دیکھ لے، پیار سے دیکھ لے۔ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، یہ فرشتے بھی خوش ہوں، آپ کے حبیب بھی خوش ہوں، آپ بھی خوش ہوں، ہم تیری جہنم نہیں سہ سکتے۔ یا اللہ یہ چند لوگ کٹھے ہوئے ہیں، گرمی نے ہمیں بے حال کیا ہوا ہے، تو نے آگ میں ڈال دیا تو بنے گا کیا؟ یا اللہ اے میرے رب، اے میرے رب، تیرے قرآن میں خبر آئی ہے قیامت کے دن تو آئے گا، تیری جنت آئے گی، تیری دوزخ آئے گی، پل صراط آئے گا، ترازو آئے گا، پھر تو ایک اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے ظالموں الگ ہو جاؤ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ او میرے رب، تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ ہمیں الگ نہ کر دینا دھکا دے کے، ہمیں نہ ہم ظالم ہیں مانتے، مجرم ہیں مانتے، اور یا اللہ باقی نہیں ہے، باقی نہیں ہے، باقی نہیں ہے، ہمیں ہتھکڑیوں سے بچانا، ہمیں بیڑیوں سے بچانا، گلے میں پڑے توق سے بچانا، ہمیں عرش کا سایہ دینا، دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، فرشتے ہمیں کھینچ کے نہ لے جائے، ہم وہ نہ ہوں جنہیں ٹھوڑیوں سے پکڑ کے فرشتے لے جا رہے ہوں، ہماری عورتیں وہ نہ ہوں جنہیں سر کے بالوں سے گھسیٹ کر فرشتے لے جا رہے ہوں۔ کیا کریں یا اللہ، تیری دوزخ سے ڈرتے بھی ہیں، پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، تیری جنت کا شوق بھی ہے پر پھر بھی نیکیوں میں سست ہیں، تجھے رب مانا، محبوب مانا، پر تیری محبت میں کمی ہے، تیرے حبیب کو اپنا محسن مانا پر ان سے عشق میں کمی ہے، دے دینا۔ یہ دل ہے بڑا گندا، پر یا اللہ کیا کریں، فقیر آدمی تحفہ دیتے ہوئے بھی شرماتا ہے، تیرے جیسا شہنشاہ جہاں تیرے نیک بندے بندیاں اپنے پاک دل لے کر آئیں گے، یہ گندا دل کیسے پیش کرے؟ یا اللہ ہمیں تو بس ایویں معاف کر دینا، ایویں معاف کر دینا، ہمیں دھکا نہ دینا، ہمیں نوکری سے نکالنا، میرے بھائی، میرے آقا، رحم دل سردار اپنے نکمے نوکروں سے بھی نہیں بچے، میرے آقا رحم دل سردار اپنے نکمے نوکروں کو بھی نہیں باتا ہے، انہیں نوکری سے نہیں نکالتا کہ یہ بیچارہ روٹی کون سے کھائے گا، 2-4 روپے میرے مار لیے تو کیا ہوا، تو تیرے سے بڑا سردار کون ہے، تیرے سے بڑا سخی کون ہے، ہمیں نکال نہ دے، ہمیں نکال نہ دینا، تجھے کسی کی کمی نہیں ہے، پر ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے، تیرے نبی کو کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، یا اللہ رعایتی پاس کر دینا، رعایتی پاس کر دینا، حساب نہ لینا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے جو سن رہے ہیں سب سے راضی ہو جا، اور اتنے آنسو تیرے سامنے نکلے کوئی پسند کر لے، کوئی پسند کر لے، کوئی پسند کر لے، سب پہ نظر کرم کر دے، کر دے، کر دے، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا دے، ہمیں امت بنا دے، ہمیں امت بنا دے، فرقہ واریت کے بھڑکانے والوں کو ہدایت دے دے، ہمیں امت بنا دے، ہمیں امت پناہ نصیب فرما دے، ہمارے یہاں کے رہنے والوں کو سچائی دے دے، دیانتداری دے دے، پوری امت کو سچائی اور دیانت دے دے، جھوٹ کھوٹ سے بچا لے، گھر گھر میں میاں بیوی کی نفرت ہے، ان میں محبتیں پیدا کر دے، اولاد ماں باپ میں فاصلے پیدا ہو گئے ان کو آپس میں قریب کر دے، ساس بہو سسر کے جھگڑے بڑھ گئے ہیں ان میں محبتیں پروان چوڑا دے، یہاں کی نسلوں کو اسلام پہ پختہ پکا فرما دے، جو گم ہو گئے انہیں واپس لوٹا دے، جو ایمان پہ قبر میں چلے گئے ان کے درجے بلند فرما دے، جب جانے لگے ہم تو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں، تیرے عشق و محبت میں آئے ہیں، اپنے اپنے یا اللہ کام چھوڑ کر آئے ہیں،
ان کے اس آنے کو قبول فرما، قبول فرما، انہیں ان کی نسلوں کو نہال فرما، جو یہاں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جن کو کوئی پیپر کے مسئلے ہیں وہ سہل فرما، آسان فرما، جو سود کے قرضوں میں پھنس گئے ہیں انہیں نجات عطا فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما، جن کے رشتے ہو گئے ان میں محبت پروان چڑھا، جن کو اولاد نہیں دی انہیں صالح نیک اولاد عطا فرما، جن کو دے دی ہے ان اولادوں کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا، ٹھنڈک بنا، ٹھنڈک بنا۔ اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ ابھی جو تیرے نام کو لے کر کھڑے ہوئے تیری راہ میں نکلنے کے ارادے کیے ان سب کا نکلنا آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل ہماری یہ فریادیں قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو جسم کے جس حصے میں بھی بیماری ہے اسے نکال دے، دور کر دے، ضعف ہے یا اللہ بیمار لا علاج بیماریاں ہیں اپنے فضل و احسان سے دور فرما دے، دور صحت دے دے، عافیت دے دے، سلامتی دے دے، سلامتی والی زندگی دے، ایمان و سلامتی والی موت دے، دکھ دردوں کی موت سے بچا، دکھ درد کی موت سے بچا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی ایک تو مصافحہ نہیں کرنا، ایک مجھے راستہ دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ جواب دے دو۔